السلام علیکم۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو پہلگام کے مقام پہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کو انڈین آرمی یا انڈین میڈیا گودی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایک پاکستانی سازش ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر اینالسٹ شیخ مبشر صاحب۔ اب ہم ان سے بات چیت کا آغاز کریں گے۔ جی شیخ صاحب، کیا رائے ہے آپ کی اس بات پہ؟ وسیم، آپ کا شکریہ۔ وسیم، یہ جو وقوع ہے، جس کو ہم ایک وقوع ہی کہیں گے، جو ایک پلانڈ وقوع ہے، جس کے متعلق انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ 4 سے 5 ٹیررسٹ پاکستانی سائٹ سے آئے مقبوضہ کشمیر میں۔ وہاں پہ 4 سے 5 ہزار کے قریب ٹورسٹ تھے۔ بقول ان میں سے بچوں کو علیحدہ کیا گیا، مردوں کو عورتوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا۔ اب یہ سٹوری دیکھیں نا، جب بندہ کوئی سٹوری رائٹنگ کرتا ہے، کافی ساری چیزوں کو نا مد نظر رکھتا ہے کہ میری سٹوری سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ تو 4 سے 5 لوگوں نے 4 سے 5 ہزار لوگوں کو مینج کیا۔ ان کے مطابق بچے علیحدہ کیے، مائیں علیحدہ کی، اور جو مرد حضرات تھے ان سے علیحدہ کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان میں ہندو کون ہے۔ بڑی نا عجیب سی مضحکہ ہے اس قسم کی ہے کہ یہ سٹوری ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ دہشت گردانہ کارروائی کی، اور اس کارروائی کے بعد وہ 4 سے 5 لوگ نکل گئے۔ شیخ صاحب، اس میں ایک اور بات جو میں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ جب سے آرٹیکل 370 ہٹا ہے تو آلموسٹ 7 لاکھ آرمی جو ہے انڈیا نے کشمیر میں صرف ڈپلوائے کی ہوئی ہے۔ میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سٹوری رائٹر کتنا کمزور رائٹر ہے، یا وہ پہلی دفعہ ہی، یا یہ ویسے بھی ایک خدا کی قدرت ہے۔ جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سے بہت سارے نکونے رہ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ یہ تو ایسے انہوں نے انڈین فلم بنائی ہے اپنی طرف سے، جیسے انڈین فلمیں بناتے ہیں کہ ان کا ایک ہیرو آتا ہے، وہ 4 سے 5 ہزار فوجیوں کے ساتھ اکیلا ہی لڑتا ہے۔ وہ 4 سے 5 ہزار فوجی مار کے اپنا جھنڈا گاڑ کے تو چلا جاتا ہے۔ میں بالکل انہیں کہوں گا کہ یہ نہ انڈین فلم ہے اور نہ ہی یہ کوئی انڈین ڈرامہ ہے، یہ پاکستان ہے۔ آپ کی 7,000 سے زیادہ فوج مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی فوج کسی کام کی نہیں ہے، آپ کی ایجنسی 0/0 ہیں۔ اگر 5 بندے بارڈر پار سے آ کے اتنی بڑی 4 سے 5 ہزار بندوں کو تو مینج کرنے کے لیے پورا دن چاہیے، آپ تو 4 سے 5 ہزار بندوں کو 5 بندے مینج ہی نہیں کر سکتے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ بیسیکلی ان کی جو جڑیں ہیں، وہ جو پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، جی بلوچستان میں، اس میں ہماری ایجنسیز کو چاہیے تھا کہ ہر بات کھل کے کرتے، انہوں نے پھر بھی اپنا کوئی ایسی سٹوری ہماری ایجنسیز نے نہیں بتائی جس کو سن کے دنیا ہم پہ ہنسے۔ انہوں نے انڈین اسلحہ وہاں سے پکڑا، انہوں نے سیٹلائٹ فون وہاں سے پکڑے، انہوں نے وہ دہشت گرد پکڑے، اور ان دہشت گردوں نے ایک ایک بات بتائی کہ انڈیا کے کون سے علاقے سے جا کے ہم ٹریننگ لیتے ہیں، ویپنز کیسے ملتے ہیں، ہمیں روپیہ کیسے ملتا ہے، ہمیں یہ سیٹلائٹ فون کون دیتا ہے۔ الحمدللہ ہماری پاکستان آرمی کسی طرف سے بھی کمزور نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جذبہ شہادت، وہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے۔ پاکستان آرمی نے تو جو بھی کرنا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، پاکستانی عوام اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ایک میں یہاں پہ نا چیز بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایجنسیز، انڈین ایجنسیز چاہ رہی ہیں کہ پاکستانی اور انڈین عوام کے درمیان دوری پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن شیخ صاحب، اس پہ ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بھاجپا کی سرکار کے بعد جب سے بی جے پی جو ہے یہ اقتدار میں آئی ہے، اس نے عوام میں فلموں کے ذریعے اور کچھ ایسی مسکنسیپشن یا گودی میڈیا کے تھرو اپنے رخ دکھا کے، صرف اپنا ہی رخ دکھا کے، اس نے عوام میں بھی تو نفرت پیدا کی ہے۔ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، یہ ایک ڈرامہ کیا گیا، اس کے پاس پیچھے مقصد ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، 5 بندے اور 5 ہزار لوگ یہاں پہ، تو چھوٹا سا کوئی ایونٹ کرنا ہو نا، آپ نے کوئی میوزک پروگرام کرنا، 15-20 دن، ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بلانا کسے ہے، پیسے، فنڈز، یہ چیزیں ساری مینج کی جاتی ہیں۔
یہ جو ڈرامہ کیا گیا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد بالکل کلیئر ہے. سنتاس معاہدہ جی انہوں نے بالکل. ختم کیا ہے. جی اس کے مقاصد میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنتاس معاہدہ ختم کیا ہے، اٹاری چیک پوسٹ بند کر دی ہے. جی جو ہمارے ہائی کمشنر، دہلی ہائی کمیشن جو ہے پاکستانی، جی وہاں سے ان کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کہ وہاں یہاں سے چلے جائیں. پھر پاکستانی کسی بھی ویزے پہ، وہ سارک ویزے پہ ہیں یا دوسرے ویزے پہ ہیں، ان کو بھی 48 آورز کا ٹائم دیا گیا ہے، بلکہ 25 اپریل کا ٹائم دیا گیا کہ اس سے پہلے پہلے وہ ملک چھوڑ دیں. پھر انہوں نے مقاصد، اب چلتے جائیں آپ کو سمجھ آتی جائے گی. جی پھر انہوں نے آ کے کہا ہے کہ جو ہمارا ہائی کمشنر ہے اسلام آباد میں، جی اس کو بھی ہم بالکل شارٹ لسٹ کر رہے ہیں، بندے واپس بلا رہے ہیں. جی. اس کے علاوہ فضائی، بری، بحری جتنے بھی مشیران ہیں ان کو بھی یہ واپس بلا رہے ہیں. اور ہمارے جو فوجی مشیران وہاں پہ جاتے ہیں، یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، ان کو بھی یہ واپس بھیج رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک گہری سازش ہے. یہ سب سے پہلے اپنی انڈین عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور ہم بیوقوف اس لیے نہیں بنیں گے. ابھی کچھ دن پہلے آپ دیکھیں کرتارپور میں انڈیا سے بہت سے لوگ آئے، وہ یہاں پہ انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کرتارپور میں 5 بندے آئے، وہ 500 یا 1000 اگر سکھ یاتری آئے ہیں تو ان میں سے بندے یا عورتیں یا بچے پیدا کر کے کسی کو مارا ہو. کوئی ایسا واقعہ نہیں، کیونکہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. یہ انڈین جو پلانر ہیں، جو ان کی فوج ہے، جو یا ان کی ایجنسیز ہیں، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مبشر صاحب، میں آپ کی اس بات سے کچھ حد تک تو سہمت ہوں، لیکن ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ جانوں کا نقصان تو ہوا ہے. ہم اس اب پہ اس کا سب سے جو برا اثر ہے وہ تو عام عوام پہ ہی پڑے گا، ان کے دلوں میں بھی غصہ ہے. دیکھیں، یہ صرف انڈین عوام کو غصہ نہیں ہے، ہمیں بھی غصہ ہے. ہمارا تو مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو خراش بھی دی جائے. بالکل ہمارا ایسے ہی مذہب ہے. کہتا ہے ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل. ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم اپنی فوج کو اجازت دیں کہ وہ اس قسم کا کوئی فالس فلیگ کرے؟ بالکل بھی نہیں دیتے ہم اجازت، کیونکہ ہماری نہ ایسی روایت ہے نہ تربیت ہے. آپ جب بھی دیکھیں گے انہوں نے کوئی پلان کیا ہوتا ہے، پلاننگ کرتے ہیں. اچھی بات ہے، پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن پلاننگ ہونی چاہیے اچھائی کے لیے. ان کی جتنی پلاننگ ہے وہ اپنی عوام سے دشمنی ہے، پاکستانی عوام سے دشمنی ہے. آپ یقین کریں گے، یہ پچھلے دنوں جو لوگ آئے ہیں کرتارپور راہداری سے جو لوگ آئے ہیں، میں پرسنلی ان سے ملا ہوں جا کے، جن سے میں پہلی دفعہ ملا ہوں، میں ان کا دوست بن گیا، وہ بھی میرے دوست بن گئے ہیں. ہم نہ ایک دوسرے کے دادا پردادا کو جانتے ہیں، نہ میں اس سے پہلے کبھی انہیں ملا. آج بھی میرے نمبر ان کے پاس ہیں، ان کے نمبر میرے پاس ہیں. عوام کی آپس میں محبت شدید ہے. بالکل. پاکستانی عوام انڈین عوام کو پسند کرتی ہے، اور یقینی طور پہ انڈین عوام بھی چاہتی ہے کہ ہمارے ریلیشن پاکستان کے ساتھ اچھے ہوں. بالکل. لیکن یہ جتنی بھی ڈرامے بازی ہے، یہ جب انڈین ایجنسیوں نے دیکھا کہ بلوچستان میں ہم نے اتنی بڑی کارروائی کی، یہ چھوٹی کارروائی نہیں تھی، پوری ٹرین کا اغوا ہو جانا، بالکل. پھر اس میں سے لوگوں کا بڑا دردناک قسم کا ان کا مرڈر کرنا، قتل کرنا لوگوں کو، پھر اس میں سے لوگوں کو اغوا کرنا. اب کوئی پتھر کا دور تو ہے نہیں. بالکل. اب تو ایک روبڑی ہوتی ہے نا، اگر کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی جگہ پہ، تو اب اتنے جدید سسٹم آ گئے ہیں، ود ان آورز وہ روبڑی ٹریس ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بہت یہ درست اگر پوائنٹ کوئی اٹھایا آپ سمجھتا نے. ہے کہ ہم بڑے ویل اکوپڈ ہیں، ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ نہیں پکڑی جا سکتی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. میں اپنے پروگرام کے تھرو ان کو پیغام دوں گا کہ یہ اپنی خام خیالی اپنے دل سے نکال دیں. حسیب بھائی، آپ یقین کریں A to Z جعفر ایکسپریس کا ہر چیز کلیئر ہو چکی ہے. اب یہ چیز لے کے ہم جا رہے تھے انٹرنیشنل عدالت میں. جی شیخ صاحب، اب میں آپ سے آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کا اس پہ کیا موقف ہونا چاہیے، انہیں کیا کیا اقدامات لینے چاہیے، اور آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟
دیکھیں ہمارے حکومت کی اگر بات کرتے ہیں، حکومت کوئی بھی ہو، کوئی کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، فوج کے اندرونی معاملات جو بھی ہوں، ایک چیز بڑی کلیئر ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی خاطر سب ایک ہیں۔ بالکل ہماری فوج ہماری جان ہے، ہماری حکومت ہماری جان ہے، ہم اس ملک کے مالک ہیں۔ اب زیادہ دور نہ جائیں، ابھی نندن والا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے انہوں نے کہا جی ہم نے سرحدوں پہ انڈین فوج ڈپلائے کر دی ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ وہ چاہے ہم چل کے موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف چل کے آئے، بالکل ہمارے لیے سعادت ہے۔ بالکل تو ایک بات بالکل ان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ عرصے سے انڈین ایجنسی ہماری پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈاز کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کی ایک وار چلائی ہوئی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ہماری عوام اور فوج میں دوری ہے۔ ایک میں کہتا ہوں انچ تو بہت زیادہ ہے، یہاں پہ ایک نقطے کی بھی دوری نہیں ہے، بالکل نہیں تو یہ جب مرضی ہمیں آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو آنے کا، اتنے اچھے ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ اب میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا، ہمارے ساتھ تھے سینئر اینالسٹ شیخ مبشر صاحب۔ پہلگام واقعہ کی اچھی طرح سے مذمت بھی کی اور تمام دنیا کو یہ میسیج دیا کہ ہم لوگ جنگ کے خلاف ہیں، لیکن اگر کوئی ہم پہ جنگ مسلط کرے گا تو ہم ڈریں گے بھی نہیں، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔